والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حقیقت رمضان کے ساتھ قاری محمد ساجد رضوی حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہے، چند روز کا مہمان ہمارے پاس موجود ہے، تو آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم تک پہنچا، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے۔ اسی موضوع پر اپنے شرکاء کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں جناب قاری طاہر زمان نقشبندی صاحب، ان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے محمد جاذب منظور صاحب، تھوڑی دیر تک وہ بھی پروگرام میں شامل ہوں گے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے علامہ خلیل احمد رضوی صاحب۔ اپنے شرکاء کے ساتھ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک ہمیں جاتے ہوئے کیا پیغام دے رہا ہے، اور ان کے علاوہ ناروال سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوں گے علامہ ساجد قادری صاحب، وہ بھی تھوڑی دیر تک پروگرام میں ویڈیو لنک کے ذریعے انشاءاللہ عزیز شامل ہوں گے۔ تو پیغام رمضان ہمارا آج کا موضوع ہے، اسی پر ہم اپنے شرکاء سے گفتگو کریں گے۔ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے شرکاء سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ اور بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ اللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان سناتان محمد جاذب منظور صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیغام رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، عام معمولات سے بڑھ کر مسجدوں میں ہم نے نمازیوں کا رش دیکھا، افطاری کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ صدقہ فطر ہو یا ویسے صدقات و خیرات ہوں۔ تو رمضان المبارک ان تمام چیزوں میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟
کہ ہم نے ان کاموں کو آئندہ زندگی میں اپنے اوپر کیسے نافذ عمل کرنا ہے. آپ ذرا اس کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حقیقت رمضان ٹرانسمیشن سننے والے تمام غیور نوجوان اور میرے بزرگ احباب جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم اور علم کی حقیقت چینل یوٹیوب کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. قبلہ قاری صاحب، آپ نے بھی یہ ماحول دیکھا، ہم نے بھی یہ ماحول دیکھا کہ عام دنوں میں مسجد تیسرے نمازی کا انتظار کرتی ہے اور رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں جناب بندوں کو مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. اگر ثواب کے حوالے سے دیکھا جائے تو عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب ایک ہی ہے، لیکن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اگر یہی بات جمعۃ المبارک کی ہو رمضان کی، تو رمضان کے مہینے میں جمعۃ المبارک میں کیا جانے والا عمل ایک عمل کے بدلے 700 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو اس بنا پر بھی مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اجاگر بھی زیادہ کیا جاتا ہے، تسبیحات زیادہ کی جاتی ہیں، صدقہ خیرات زیادہ کیا. لیکن اکثریت میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ صرف فرضی ہو چکے ہیں کہ ہم صرف دکھلاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں نہ گئے تو لوگ کہیں گے یار یہ بندہ تو روزے نہیں رکھتا، یہ بندہ تو جناب صدقہ خیرات نہیں کرتا. تو ان بنا پر ہمارے اکثریت میں اعمال ہیں جن کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے گا کہ لوگ کہیں گے یار بندہ بڑا نمازی، بندہ بڑا پرہیزگار ہے. قیامت میں ایسے بندوں کا کوئی حصہ نہیں. تو اکثریت میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام ہمارا مسلمانوں والا کوئی بھی نہیں ہے. ہر کام ہم نے فرضی رکھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات قرآن کریم کی پہلی آیات میں ہی فرما رہی ہے سورہ بقرہ میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. تو یہ بنیادی جز جو ہیں یہ ہم نے صرف زبانی کلامی رکھ دی ہیں. جب تک ان سے باہر نہیں آئیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. رمضان اصل میں ہمیں یہی تو سکھانے آیا ہے. اچھا میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا صرف نمازیں رمضان کے لیے ہیں؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان کے لیے ہے؟ کیا صدقہ خیرات صرف رمضان کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ پورے سال کے لیے ویسا ہی اصول ہے جیسا اصول رمضان کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن ہم صرف مسلمان ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور عام دنوں میں جناب تیسرا بندے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئے گا تو جناب جماعت کرے گا. جس طرح کے مسلمان ہم رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں پورا سال ہمیں ویسے ہی مسلمان رہنا چاہیے. رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ پورا سال رب کی نعمتیں کھاتے ہو، کبھی ایک ماہ کے لیے نعمتیں چھوڑ کر بھی تو دیکھو نا. تو جو بندہ پورا سال نعمتیں کھاتا ہے ایک ماہ وہ نعمتیں چھوڑنے والا اللہ کے ہاں پھر اس کا مقام بھی تو ہے. یہ روزہ حقیقت میں ہے کیا؟ روزہ حقیقت میں رب پر توکل کا نام ہے. رب پر توکل کا نام ہے. بندہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے جناب مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے 7 کمرے دروازے بند کر لیے، یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کالا ہائی کلت ہے یوسف میرے قریب آؤ.
तो उसने अपना पर्दा जो था ना, अपने सर का दुपट्टा, वो उतार कर तो करीब पड़े बुत पर रख दिया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या किया है? तो उसने कहा कि मैं गुनाह करने लगी हूं तो मैंने अपने खुदा पर पर्दा डाल दिया है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने तो अपने खुदा पर पर्दा डाल दिया है, पर मेरा खुदा तो वो है, ये तो 7 दरवाजे हैं, अगर 7 जमीनों की तह के नीचे जाकर भी बंदा काम कोई करेगा तो मेरा खुदा तो उधर भी देख रहा है। तो रोजा तवक्कल का नाम है। बंदा कोई भी गलत काम करने लगे तो बंदा कहता है यार मुझे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ये बंदे का रब पर तवक्कल है कि दरवाजा बंद होता है, कमरा बंद होता है, कमरे की तह में बंदा बैठा है, उधर भी पानी नहीं पीता, वो कहता है प्यास चाहे जितनी मर्जी लगी है, कोई देखे ना देखे मेरा रब तो देख रहा। तो ये एक तवक्कल का नाम है, एक तवक्कल का नाम है रोजा। और रोजा यही हमें सिखा रहा है कि इतनी परेशानी और मुशक्कत के दौरान अगर बंदा रोजा रख रहा है तो बंदे को रोजा पूरे साल का सबक दे के जा रहा है कि देख अगर तूने सारा दिन नहीं खाया ना तो तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। अगर तू यही तवक्कल अपने जहन में बिठाकर हराम गुजार हाथ तेरे सामने रखा जाए, लोग हराम जितना मर्जी रखे, तो पक्की नियत कर ले मैंने हलाल ही खाना है, मैंने हलाल ही खाना है, पूरा महीना मैंने दिन के वक्त नहीं खाया तो मैं नहीं मरा। तो अगर आज भी ये जो हराम मिल रहा है ये हराम मैं नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा। इस तवक्कल का नाम ये रमजान हमें सिखा कर जा रहा है कि भाई हराम नहीं खाना, हलाल खाना है, भाई रिश्वत नहीं खानी, भाई हमने जुआ नहीं खेलना, भाई हमने शराब नहीं पीनी, भाई हमने बुरे कामों से बचना है। ये रमजान का पूरा महीना बता रहा है। तो रमजान का महीना गुजरने के बाद भी ये असरात हमारे ऊपर होने चाहिए। रमजान का महीना गुजर जाए फिर भी इन चीजों से परहेज किया जाए तो फिर पता चलेगा कि वाकई रमजान का रंग बंदे पर चढ़ा है। और अगर रमजान का महीना गुजर गया, हमारे अमाल जिधर थे उधर ही हैं, तो फिर रमजान का महीना आया और गुजर गया, फिर हम पर तो कोई फर्क ना गुजरे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दौरे मुबारक में आपने 900 साल तबलीग की। 900 साल तबलीग के बाद 72 बंदों ने कलमा पढ़ा, जिनमें 63 बंदे आपके घर वाले थे और 10 बंदे बाहर के थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 900 साल तबलीग के बाद सिर्फ इतने बंदों ने सिर्फ कलमा पढ़ा तो बड़ा गुस्सा आया। अर्ज की या अल्लाह इन पर अजाब नाज़िल फरमा दे। तो अजाब की वईद हो गई। अजाब की वईद के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अजाब की दुआ कर दी, फिर ख्याल आया बारी ताला ये जो 900 साल की तबलीग के बदले में जो बचे हैं इनका क्या बनेगा। तो खालिक ने फरमाया कि नूह तू एक कश्ती तैयार कर और उस कश्ती में इनको सवार कर ले, ये बच जाएंगे, बाकी सारे गर्क हो जाएंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन 72 को बिठा लिया और आपकी उम्मत में से एक बुढ़िया थी जो अपने तंदूर में रोटियां लगा रही थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा जी अजाब आने वाला है तो आए आप भी कश्ती में बैठ जाएं। तो अम्माई कहने लगी कि नूह अलैहिस्सलाम जब अजाब का वक्त करीब आए ना तो मुझे बता देना। तो अजाब आया, अजाब जनाब सारी दुनिया को तहस नहस करके चला गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम विजिट के लिए निकले कि मैं जमीन के हालात तो देखूं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो माई उधर ही रोटियां लगा रही है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को माई कहने लगी कि नूह वो जो तू अजाब कह रहा था वो आना नहीं है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई अजाब आया, आके चला भी गया, तुझे नहीं पता चला। तो माई कहने लगी कि मैं अपने रब के जिक्र में इतनी मशगूल थी, ना मुझे आने का पता चला है ना मुझे जाने का पता चला। पूरा साल अगर आप आजमाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है या बुरी गुजर रही है तो बड़ा अच्छा जनाबे वाला आपके पास तराजू है कि रमजान के महीने का अपने ऊपर रंग अगर आपने चढ़ा लिया होगा तो यकीनी तौर पे जिस तरह आप रमजान के महीने में गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तस्बीहात करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, सदका खैरात करते हैं, अगर यही अमाल पूरे साल में आप कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर रमजान का आप पर रंग जरूर चढ़ा है। और अगर आप फिर वहीं के वहीं खड़े हैं जैसे पहले थे तो फिर रमजान के आने का आप पर कुछ असर ना हुआ। आप तब भी वही थे, आज भी वही थे। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो रहे थे। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन।
جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی وابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جان، یہ جو آج عمل کیا ہے یہ نیا عمل کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دعائیں مانگ رہا ہوں تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جبریل بولو، تو جبریل نے پہلی دعا کی باری تعالیٰ کے پیارے محبوب وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے دنیا اور آخرت میں جنہیں اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ملے لیکن ان کی وہ خدمت نہ کر سکا۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ دوسرا فرمایا وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا لیکن اس بندے نے آپ کی ذات پر درود نہ پڑھا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے جسے اس کی زندگی کے دوران رمضان کے مہینے کے روزے ملے لیکن وہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی قدر نہ کر سکا۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ آیا صرف ہم مسلمان رمضان کے مہینے کی حد تک ہیں یا ہم مسلمان ہر وقت ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے جو باتیں کی ہیں اللہ کی ذات ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری طاہر زمان نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے علامہ خلیل احمد رضوی صاحب۔ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک اور عام دنوں میں مسلمانوں کے طرز عمل میں اس قدر اختلاف کیوں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو ہماری عبادات بڑھ جاتی ہیں، ہمارے صدقات و خیرات بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے عمل میں بہت زیادہ اختلاف کیوں آ جاتا ہے؟ بسم اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل رہا کہ بالخصوص پاکستان میں جیسے ہی رمضان مبارک آتے ہیں لوگ نمازوں کی طرف مسجدوں میں ایک رونق آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام، پھر روزوں کا، پھر عبادات، ہر چیز میں تلاوت قرآن۔ پھر ایسا ہوتا ہے کیونکہ پھر جیسے ہی رمضان چلا جائے پھر وہ کہاں ہماری نمازیں، کہاں ہماری عبادات، اس کے بعد پھر وہی ساری چیزیں رب کی خلاف ورزی، نافرمانیاں، گناہوں کے بازار پھر گرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ دراصل رمضان مبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے درست ایک پیغام ہے کہ یہ رب کی عبادت کا مہینہ ہے، اس میں جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور پھر خدا ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے، تو یہ پورا سال ہونا چاہیے۔ صرف ہم صرف رمضانی مسلمان سے نہیں نا، ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی رمضان میں بھی نہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نہ لوگ نماز روزہ رکھتے ہیں، دن دراتے میں کھلے عام کھاتے ہیں، اس طریقے سے رمضان کا ادب احترام نہیں کرتے جس طرح اس کا ادب کرنے کا حق ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک اس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے جلوہ افروز ہو رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھی، اس کے بعد آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی میں قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی میں آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ کوئی دعا کرنے والا ہے نہ کسی کی ہے، آپ نے آواز آمین کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤں، آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی میں ممبر پہ چڑھنے لگا پہلی سیڑھی میں قدم رکھا، جبریل امین حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ماں باپ کو پایا اور بڑھاپے کی حالت پر ان میں سے کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، حضور وہ بندہ ذلیل رسوا ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص۔ حضور نے فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی میں قدم رکھا، حضور نے فرمایا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس شخص نے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پایا، اس میں عبادت کر کر ریاضت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، رمضان سے اپنے آپ کی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، یا رسول اللہ اس شخص کے لیے بھی ہلاک و برباد ہو، وہ بھی ذلیل رسوا ہو۔ پھر آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ تیسری سیڑھی میں جب آپ نے قدم رکھا تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے سامنے آپ کا نام
नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुकारा जाए, कहा जाए, तो वो आप पर दरूद शरीफ ना पड़े, वो भी शख्स ताला को बर्बाद हो। अल्लाह अकबर। इस रिवायत से पता चलता है कि रमजान मुबारक का महीना किस तरह अजमत और बरकतों वाला महीना है, हमें इसकी ताज़ीम करनी चाहिए। आया कि हम इस जुमरे में हैं कि हमने अपनी बख्शिश करवा ली, या करवाने की बाद हमने वो काम किए हैं उस तरीके से रमजान को। हमारे यहाँ होता है कि चंद रोजे शुरू में, बीच में और रमजान के आखिर में माशाअल्लाह रमजान को हमने घेर लिया, रमजान को कहीं नहीं जाना। अब पैगाम ये है कि रमजान मुबारक का महीना हमें ये दर्ज देता है कि जिस तरह रमजान में हमने अल्लाह की बंदगी, इबादत, रियाजत में अपने आप को एकदम मजबूत कर ली, बाद रमजान में हमें उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। जिस तरह लोग कहते हैं यार आज 2-4 दिन सिगरेट पीने की आदत हो गई, क्या नहीं छोड़ सकता यार, मेरी आदत हो गई है, मेरी मजबूरी है, हम नहीं छोड़ सकते। कोई बंदा कहता है यार मैं पान या नस्वार या फुला चीजें किसी चीज की आदि हो जाते हैं, 2-4 दिन नहीं होता, महीना 2 महीना गुजरता नहीं है, ये क्या यार छोड़ दो, नहीं यार छोड़ने की आदत इतनी मुश्किल है, नहीं छोड़ सकते। तो क्या भला हो जाए, क्या ये अच्छा हो जाए, और मुसलमान ये कहने लग जाए यार रमजान मुबारक का महीना गुजरा, मैं इसकी नमाजों का आदी हो गया हूँ, मैं पूरा महीना नमाज पढ़ता रहा, मस्जिद को रुख करता रहा, मैं आदी बन गया, अब मैं नमाज के बगैर रह नहीं सकता। अल्लाह अकबर। कमाल हो जाएगा, कितनी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि कुरान के अकीमुस्सलाह मुख्तलिफ मकामात पर, मुतअद्दिद मकामात पर अपने नमाज का हुक्म दिया। तो नमाज इबादत ये सिर्फ रमजान तक नहीं, रमजान के बाद भी सारे अहकाम मुसलमान पर लागू होते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रब्बुल आलमीन की बंदगी, उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।